بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک نالج کے پیارے ویور، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا خاص اور زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کو کرنے سے آپ اپنی زندگی میں بہت سے معجزے ہوتے دیکھیں گے۔ ساری ضرورتیں بن مانگے پوری ہوں گی، دولت بارش کی طرح برسنے لگے گی۔ یہ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آج آپ کو محرم الحرام کے مہینے کا ایک چھوٹا سا عمل بتائیں گے کہ جس عمل کو کرنے سے آپ کے اوپر رزق اور دولت کی بارش ہو جائے گی۔ پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رزق کی تنگی کیا ہے، بھوک اور افلاس کیا ہے، تنگی کے حالات میں انسان کو کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس پریشانی کا ان لوگوں سے پوچھئے جن کو رزق کی تنگی اور غربت کا سامنا ہے یا جن پر یہ حالات گزر چکے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رزق کی تنگی اور غربت و افلاس سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ تنگی کے حالات انسان کو بعض اوقات ایسا پریشان کر دیتے ہیں کہ انسان خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ خود ہی سوچ لیجئے کہ ایک باپ کبھی اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا دیکھ سکتا ہے؟ کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن رزق کی تنگی اور افلاس کی وجہ سے انسان کو ایسے وقت بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ آج صبح کی بات ہے، میں نے فیس بک پر اپنے ٹائم لائن کو سکرول کرتے ہوئے ایک پوسٹ دیکھی جس میں ایک باپ اور اس کے 3 بچے صحن میں الٹے منہ پڑے تھے اور ساتھ لکھا تھا کہ بھوک سے عاجز ہو کر باپ نے بچوں کو زہر دینے کے بعد خود بھی زہر کھا لیا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت اور فراخی کا سوال کرتے رہیں اور ایسے اعمال اور وظائف کو ہاتھ سے نہ جانے دیں جو رزق میں فراخی کا سبب بنے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو محرم الحرام میں کیا جانے والا ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ جسے آپ نے 10 محرم سے پہلے کرنا ہے۔ یاد رہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے اس عمل کو 10 محرم سے پہلے ضرور کیجئے گا۔ اس عمل کو مس مت کیجئے گا اور اس عمل کو ہر سال 10 محرم تک لازمی کر لیا کریں تاکہ آپ پر ہمیشہ رزق کی فراخی رہے، آپ کی تنگیاں دور ہو جائیں اور آپ کے پاس بھی دولت کے انبار لگ جائیں۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا، لہذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کا وظیفہ بتاؤں جسے آپ نے 10 محرم یعنی عاشورہ سے پہلے کرنا ہے، آپ کو محرم اور عاشورہ کی اہمیت اور فضیلت بتاتا ہوں۔ یاد رہے کہ محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یوم عاشورہ بھی ہے۔ روایات بتاتے ہیں کہ یوم عاشورہ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بھی بڑا محترم دن تھا۔ اس دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ یوم عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا اور ان کی یہ روایت پوچھی کہ یہ وہ مبارک تاریخ کا دن ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ روایات صحیح بخاری۔ پیارے بھائیوں، بعض احادیث میں آپ نے اس دن کے روزے کا ایسا
تاکید حکم دیا ہے جیسے حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں سلمہ بن اکو اور ربی بنت معوذ بن افراء سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشوراء کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو تو آج کے دن روزہ رکھے، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہے تو وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائیں بلکہ روزے داروں کی طرح رہیں۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفل روزے کی رہ گئی، روایت بخاری شریف اور مسلم۔ لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزے کا اہتمام فرماتے تھے، اس لیے چاہیے کہ اس دن کے روزے کا اہتمام کیا جائے۔ اس دن کے مزید فضائل اور خواص بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ کو آج کا وظیفہ بتاتا ہوں جو آپ نے عاشوراء کے دن سے پہلے لازمی کر لینا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ یہ وظیفہ دولت کے لیے بہت مجرب ہے۔ اس وظیفے کے طریقوں کو غور سے سن لیجئے۔ آپ نے اس وظیفے کو باوضو ہو کر کرنا ہے، اس لیے پہلے سے وضو کر لیں اور اس کے بعد کسی یکسوئی والی جگہ پر بیٹھ کر اس وظیفے کو اس طرح کریں کہ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ قرآنی آیت جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی آ رہی ہے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ یہ آیت بہت ہی طاقتور آیت ہے جس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا موجود ہے۔ اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، پھر اللہ رب العزت کے ہاں سربسجود ہو جانا ہے اور رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے اپنے لیے دولت اور رزق کا سوال کرنا ہے، اپنی تنگیوں سے نجات مانگنی ہے اور اپنے لیے برکت کی دعا مانگنی ہے۔ 10 محرم سے پہلے اس وظیفے کو کریں، 1 دن 3 دن یا 7 دن تک آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کو پورا سال رزق کی تنگی نہ ہوگی اور آپ کے پاس اتنی دولت آئے گی کہ دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ خود بھی اس وظیفے کو لازمی کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں۔ پیارے بھائیوں، یاد رہے کہ یوم عاشوراء بڑا ہی محترم بے شان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشوراء میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نجات ملی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات ملی اور ان کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی بار باران رحمت نازل ہوئی۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسی دن کوفی فریبکاروں نے نواسہ رسول اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کو میدان کربلا میں شہید کیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ بحوالہ نزہۃ المجالس، معارف القرآن، معارف الحدیث۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ شکریہ۔